الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز طلبہ کرام، اللہ جل شانہ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو جیسا کہ افضل الامم، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا، اسی طرح اس امت کے نبی کو بھی اللہ نے خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء بنایا اور افضل الرسل، سب سے بہترین نبی اللہ نے ان کو دے دیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی خاص عطا ہے اس امت پر۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں بہت سی آیتیں اتاری ہے اور نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، ابراہیم، حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اسماعیل کو ذبیح بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، فماذا جعلت لی، یا اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں نے تمہیں اپنا حبیب بنایا۔ حبیب، اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں وما ذکرت الا ذکرت معی، کہ اے میرے حبیب، اس وقت تک میرا نام پورا نہیں ہوگا جب تک تیرا نام ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جہاں پر اپنا نام ذکر کیا وہاں پر اللہ نے ضرور محمد الرسول اللہ کا نام ذکر کیا۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، تو اللہ نے اس کے ساتھ ہی یہ جوڑا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی ذکر کیا۔ اور کلمہ توحید کو دیکھا جائے، یہ جو ہم کلمہ توحید ہر مسلمان کے اسلام میں انٹری کے لیے جو کلمہ ہے اور جو لازم کلمہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم لا الہ الا پڑھو گے تو ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھو گے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر غور کیا جائے تو کتنی مماثلت ہے، کتنی مشابہت ہے
کہ جس طرح لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ لیا قرآن میں، اور اپنے نبی کا نام رکھا محمد۔ تو اللہ کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ محمد کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، تو اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنایا، اور اس کی شان، حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا یہ میرے بس کا کام نہیں، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ سارے دنیا کے علماء کرام جتنے پہلے گزرے ہیں، جتنے بعد میں آنے والے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائے اور یہ سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف شروع کرے، تو یہ سارے علماء، ان کے قلم یہ رک جائیں گے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، یہ تک جائیں گے، ان کی زندگیاں ختم ہوگی، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ کی تعریف کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک حدود میں نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ کی تعریف لامحدود ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لامحدود ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں تیری شان کو اونچا کروں گا، میں تیرا مقام بلند کروں گا۔ اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی زندگی دی، ایسی سیرت دی، ایسی صورت دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ جل شانہ نے پیر کے دن صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر ایک سمندر کے مچھلی دوسرے سمندر کے مچھلیوں کے پاس چلے گئے، ان کو مبارکباد دینے لگے، اور پرندے اوپر ہواؤں میں پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے ہیں۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عالی درجے پر تھے۔ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا خصوصاً ذکر فرمایا اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی بے شک تیرے اخلاق بہت عالی ہے، بہت اونچے اخلاق ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مثالی اخلاق تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور ایسے اخلاق تھے کہ حدیث میں آتا ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط، آپ نے کبھی کسی طعام میں مایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ میں جھاڑو بھی لگاتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، تواضع والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی، ایسی عاجزی تھی کہ مثالی عاجزی تھی۔ آپ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے کہ آپ کا کوئی امتیازی شان نہیں ہوتا تھا، بلکہ عام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور عفو و درگزر، معاف کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی کہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور مکہ جو بیت اللہ تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا، وہ بیت اللہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن ابی طلحہ ایک آدمی تھے، ان کے پاس تھی، وہ کافر تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اور آپ فرمانے لگے عثمان بن ابی طلحہ سے کہ عثمان مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ذرا بیت اللہ میرے لیے کھول دے۔ تو عثمان نے کہا جاؤ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا،
میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان سے کہا عثمان صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر آپ میرے لیے کھول دے۔ عثمان نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا عثمان، آپ مسکرائے، آپ نے کہا عثمان ایک دن آئے گا یہ جو آپ کے ہاتھ میں چابی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو عثمان کہنے لگا جاؤ جاؤ، یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ کب ہوگا کہ مکہ آپ کے قبضے میں آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ایک دن ہوگا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن ابی طلحہ بہت شرمندہ تھے اور زیادہ شرمندگی کی وجہ سے کہیں چھپ گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چابی لے آؤ، وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی چلے گئے، عثمان بن ابی طلحہ سے وہ چابی زبردستی لے لی، اس سے چھین لی اور حضور پاک علیہ السلام کو دے دی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے وہ چابی پکڑ لی۔ پھر آپ نے فرمایا این عثمان بن ابی طلحہ، کہ عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا وہ تو چھپ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو لایا جائے۔ اب ان کو لایا گیا، شرمندہ وہ آ رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کی طرف۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے کہ چابی کس کو ملے گی، یہ کون سا خوش نصیب ہوگا۔ تو جب عثمان آ گئے تو آپ نے فرمایا عثمان خذھا خالدا خالدا لا ينزع منك الا ظالما، عثمان یہ چابی لے لو اور ہمیشہ کے لیے لے لو، یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور پھر فرمایا ہاں ایک ظالم آئے گا وہ تم سے چابی لے لے گا۔ پھر جب یزید کی حکومت آئی تو عثمان بن ابی طلحہ سے وہ چابی لی تھی۔ تو عثمان بن ابی طلحہ نے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھا۔ ایسے اخلاق تھے ہمارے نبی کی۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک یہودی عالم تھے، تو اس نے تورات میں پڑھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے اخلاق بڑے عالی ہوں گے، ان کے ساتھ جو سختی سے پیش آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا تورات میں کہ جتنا ان کے ساتھ سختی کی جائے گی اور ریئیکشن نرمی میں دے گا، وہ انتہائی نرم ہوگا، اور جو اس کے ساتھ برا کرے گا وہ اس کے مقابلے میں اچھا کرے گا۔ تو اس نے کہا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ اس کا آیا، اس نے حضور پاک علیہ السلام کو قرض دیا تھا، پھر اس نے وقت سے پہلے قرض مانگا۔ جب وقت سے پہلے قرض مانگا تو وہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی سے کہ مجھے یہ قرض واپس دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے یہ قرض واپس دے دو، وہ وقت سے پہلے مانگ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو وقت پورا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے قرض دے دو ورنہ میں تمہیں اس مجلس سے جانے نہیں دوں گا۔ سخت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو آپ اللہ کے نبی سے اس طرح باتیں کرتے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عمر اس پر غصہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس یہود عالم کو کچھ کہتا، آپ نے حضرت عمر کو باتیں سنائی۔ فرمایا عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا، تم مجھے کہتے کہ ان کو جلد قرض واپس دے دو، ان سے کہتے کہ قرض مانگنے کا طریقہ سیکھو، ذرا طریقے اور سلیقے سے قرض مانگو۔ تو حضرت عمر کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو قرض بھی دے دو اور ان کو 20 سا ایک مخصوص اندازہ بتایا کہ اس قرض سے زیادہ ان کو اور بھی دے دو، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ جو یہودی عالم تھے تو یہ راستے میں چلنے لگے حضرت عمر کے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے اس یہودی عالم سے کہا کہ دیکھو آپ کو تو پتہ ہے آپ تو تورات کے عالم ہیں، اس تورات کے عالم کا نام تھا زید بن ثعنہ۔ کہا زید بن ثعنہ آپ کو تو پتہ ہے یہ آخری نبی ہے، پھر آپ نبی کے ساتھ اس طرح سخت بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس نے کہا ارے عمر میں نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری زمانے کے نبی کی کیا نشانیاں ہوگی۔ اس میں یہ باتیں تھی کہ یہ ایسا نبی ہوگا کہ جو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا وہ نرم ہوگا، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ نرمی پہ آئے گا۔ تو میں نے ساری نشانیاں دیکھی تھی، یہ ایک نشانی باقی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا آج یہ بھی دیکھ لوں۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور پھر وہ جو یہودی عالم تھا زید بن ثعلبہ، اس اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک کافر آیا، آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو صحابہ نے تلواریں نکالی اور کہا ہم اس کو قتل کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو ان کو، جانے دو، اور ان کو جانے دیا۔ اور اس نے غسل کر کے واپس جب آیا تو پورے بڑے مجمع میں اس نے کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر کہا کہ مجھے اس تلواروں نے فتح نہیں کیا، مجھے اس کملی والے کے خوبصورت اخلاق نے فتح کیا۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے ایک عورت تھی، وہ بے حیا عورت تھی، وہ مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو وہ مجلس میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی تو کیسا نبی ہے، اکیلا کھاتا ہے، کسی اور کو نہیں کھلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہوں گی، میں وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں جو کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ۔ پھر آپ نے اپنے منہ مبارک سے نوالا نکالا اور ان کے منہ میں رکھا۔ جیسے ہی نوالا اندر چلا گیا، اس عورت کے اندر ایمان اور حیا ایسی اندر چلی گئی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر وہ کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مثالی اخلاق تھے۔ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف فرمائی اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے عالی ہیں، عالی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کی نرمی کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہیں، اگر یہ نرمی اور محبت آپ میں نہیں ہوتی تو ہرگز یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ محبت لوگوں کو دیا۔ تو میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ عبداللہ بن ابی یہ مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا۔ اس کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کا بیٹا مسلمان تھا، باپ منافق تھا۔ واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں اس منافق کا نام سر فہرست تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سخت تکلیف پہنچائی تھی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا۔ تو اس کا بیٹا مسلمان تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے تو اس کے بیٹے نے عرض کیا عبداللہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس برتن میں جو پانی پی رہے اس میں تھوڑا پانی چھوڑ دے تاکہ میں آپ کا جوٹا اپنے باپ کو پلاؤں، شاید اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جوٹے کو لے کر یہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں یہ پانی لے گئے۔ تو جب باپ نے دیکھا کہیں کیا ہے، اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کا جوٹا ہے
آپ اسے پی لے، شاید اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے۔ تو باپ نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ اگر آپ مجھے پیشاب لا کر پلاتے تو میں پی لیتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو نہیں پیوں گا۔ اس کے بیٹے کو بہت غصہ آیا اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر قلم کروں، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو برا بلا کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تیرا باپ ہے، پھر بھی تم اس کا خیال رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق تھے کہ اپنی ذات پر جو بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ وَمَنْ تَقَمَ لِنَفْسِهِ، حیات صحابہ میں ہے آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ معاف کرتے تھے، جس نے جتنی تکلیف پہنچائی آپ نے معاف فرمایا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور طائف کے لوگوں کو دعوت دی۔ وہ اتنے عجیب، انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ چھوٹے بچے حضور کے پیچھے کر دیے اور کہاں حضور کو کنکریوں پہ مارو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریوں پہ مارتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون نکلنے لگا اور آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ خون آلود ہو گئے۔ تو پھر اتنے تکلیف میں دیکھ کر اللہ نے اپنے مقرب فرشتے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ اللہ کے نبی کو کہو کہ زمین اور آسمان کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم ان طائف والوں پر پہاڑ میں پہاڑ قریب کر کے ان کو درمیان میں چکنا چور کریں گے اور ان پر عذاب لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یا اللہ میں پھر بھی دعا کرتا ہوں تو ان کو ہدایت دے دے، اور یا اللہ ان کو تباہ مت کرے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو ان کے بچوں میں کوئی اس طرح پیدا ہو جائیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے، ہدایت کو قبول کریں گے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق۔ تو آج سیرت کے جلسے بھی ہم کرتے ہیں، سیرت پر بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سب سے اہم چیز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق آ جائے۔ یہ ایک محنت ہے کہ ہم اپنے اندر حضور والے اخلاق اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بنوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی ذات سے بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک تو مجھے آپ سے اپنی باپ سے بھی زیادہ محبت تھی، ماں سے بھی زیادہ محبت تھی، ساری دنیا سے زیادہ محبت تھی، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں تھی، اور اب میری حالت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم کامل ایمان والے بن گئے۔ اور یا محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلی ہونی چاہیے تھی، اب یہ بات کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ تو پہلی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا تھا۔ تو اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے طریقوں پر چلیں، ان کے سنتوں پر پابند ہو، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو ہر چیز تمہارے تابع ہوگی، بس ایک ہی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے سنتوں پر آ جاؤ۔ آج ہم منہ سے اور زبان سے تو محبت کرتے ہیں،
لیکن دل سے محبت ہم کریں، حضور کے اخلاق کو بھی اپنائیں، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کی صورت کو بھی اپنائیں، یہ اصل ہے۔ اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، دیکھو آج کل ہم کہتے ہیں کہ بس دل کو صحیح کرو، دل کو صاف کرو، باقی جو کچھ بھی ہو لیکن دل کو صاف کرو۔ یہ بات یاد رکھے کہ باطن کی اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ہمارے ایک عالم ہیں، وہ مثال دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک ہندوستانی فوجی پاکستان کی وردی پہنے تو ہندوستان کی فوج کو وہ فوجی منظور نہیں ہوگا، اور ایک پاکستانی فوجی ہندوستان کی وردی پہن لے اور وہ کہے کہ میں اندر سے بالکل محب وطن ہوں، میں اندر سے بالکل پاکستانی ہوں، تو کیا پاکستانی فوج اس کو قبول کرے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پاکستانی فوج ہم کو یہی کہے گی کہ تم ہمارے دشمن کا لباس کیوں پہنتے ہو۔ تو اس لیے ہمارا اندر بھی، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہم بن جائیں۔ حضور ہی کی محبت میں ہمارے لیے نجات ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور ہماری زندگیوں میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے فإنہ معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، بیٹا انس، حضرت انس 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، فرمایا بیٹا انس کیا میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ تو انس فرمانے لگے، عرض کرنے لگے ضرور بتائے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لیس فی قلبک غش لأحد من المسلمین ثم قال یا بنی وذلک من سنتی، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ میری سب سے عظیم الشان سنت ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنائیں، ان کے طریقوں پر چلیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔